بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ قرآن پاک کے اجزاء کے اعتبار سے، پاروں کے اعتبار سے قرآن پاک نصف ہو گیا۔ 15 پارے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کروائے۔ آج جو آپ نے قرآن پاک کا حصہ سنا ہے، اس میں کل میں نے عرض کیا تھا سورہ نحل کا ہم نے آغاز کیا تھا، اس سورہ نحل کا بقیہ حصہ آج سنا۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل، جس سے قرآن پاک کی چوتھی منزل بھی شروع ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک لفظ بتایا تھا فمی بشوقن، اس میں فا، میم اور یا، یہ 3 حرف گزر چکے۔ با سے سورہ بنی اسرائیل چوتھی منزل کا آغاز ہے۔ اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ گزشتہ سورہ نحل یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے بعد آج آپ نے سورہ کہف تقریباً مکمل تو نہیں ہوئی، 2 رکوع باقی ہیں، اس کا بیشتر حصہ سنا۔ یہ بھی مکی صورت ہے، یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے زمانے میں نازل ہوا۔ آج کی منزل کے بارے میں 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو جہاں سے آج منزل کا آغاز ہوا ہے، پہلا لفظ جو آج آپ نے سنا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیات میں اس کو شمار کیا گیا ہے، یعنی وہ آیت جس کے اندر الفاظ مختصر ہیں اور معانی گویا پورا آپ کہہ سکتے ہیں خلاصے کے طور پر آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے خطبے میں بھی، عیدین کے خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، جامع ترین آیت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ 3 چیزوں کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور 3 ہی چیزوں سے روکا ہے۔ اصل میں دین کا اگر آپ خلاصے کے طور پر مختصر نچوڑ نکالیں تو 2 ہی چیزیں آپ کو بنیادی طور پر نظر آئیں گی۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں، یہ جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ باتیں وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان سے گویا رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی کو ہم عام اصطلاح میں اوامر اور نواہی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں 3 چیزوں کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کا، احسان کرنے کا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، ان کو دینے کا۔ 3 چیزوں سے منع کیا ہے، فحشاء، منکر اور بغی۔ فحشاء کہتے ہیں فحش، وہ برائی اور وہ گناہ کہ جس کی مذمت یا برا ہونا بالکل واضح ہو، جس کا برا ہونا بالکل واضح ہے، وہ کہلاتا ہے فحش۔ اور بعض اوقات عام طور پر جو بے حیائی کے انداز کے گناہ ہیں، بے حیا بھی وہی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو انسان جو مرضی کرتا رہے۔ وہ حیا ہی انسان کو روکتی ہے بہت سی چیزوں سے۔ تو فحشاء، اور اس کے بعد والمنکر۔ منکر کہتے ہیں وہ برائی کہ جس برائی کو عام طور پر انسان استعمال تو کرتا ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں بعض اوقات اس برائی کی یعنی نوعیت اس درجے کی نہیں ہوتی۔ منکر ہے جن چیزوں سے روکا گیا ہے، لیکن اس درجے کی وہ برائی عمومی نہیں ہوتی، بعض معاشروں کے اندر اس کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ والمنکر۔ دوسرا ہے والبغی۔ بغی کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کر دینا، کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھ جانا۔ تو 3 چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، 3 چیزوں سے روکا ہے، اور بہت تفصیل طلب یہ باتیں ہیں۔ اس کے اوپر مستقل بعض حضرات نے کتابیں لکھی ہیں، اسی کے اوپر، اسی آیت کی تشریح کے حوالے سے آپ خود پڑھیے گا، دیکھیں۔ میں نے صرف وہ آیت پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے۔ آج جو آپ نے پہلی آیت سنی ہے سورہ نحل کے آخر میں، وہ آیت ہی ہے۔ اس کے بعد اسی میں 2-4 آیت کے بعد ایک آیت اور آج میں نے عرض کرنی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ
اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بھی تم میں سے نیک عمل اختیار کر لے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی تم میں سے نیک اعمال اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ نیک اعمال اختیار کرنے کی وجہ سے دو چیزیں اسے عطا کریں گے۔ ایک چیز کا تعلق اس دنیا سے ہے، ایک چیز کا تعلق آخرت سے ہے۔ دیکھیے، ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کا جو اجر ہے نا، اجر وہ تو آخرت میں ملے گا انشاءاللہ، لیکن نماز پڑھنے کا ایک اثر بھی ہے جو آپ کی زندگی پہ نظر آتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اگر میں مزید عرض کروں، 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، آپ نے وہ آیت بھی یاد ہے، آپ کو سنی ہوگی، جہاں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے کہاں روکے گی؟ آخرت میں، دنیا میں۔ نماز پڑھنے کا یہ اجر نہیں ہے، اجر تو آخرت میں انشاءاللہ اللہ جو دے گا وہ تو ہے، لیکن نماز پڑھنے کا ایک ظاہری زندگی پہ اثر یہ ہوگا کہ انسان کو فحشاء اور منکر سے روک دے گی۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مرد و عورت میں سے جو بھی نیک عمل اختیار کرے گا کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، دنیا میں، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں، کہ جو بھی نیک عمل اختیار کرے گا، اللہ میں توفیق دے، آمین، تو قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس کی زندگی کے اندر پاکیزگی آئے گی۔ کس وجہ سے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اختیار کرے۔ اب نیک اعمال کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، ابھی میں نے بتایا اوامر بھی آ گئے، نواہی بھی آ گئے، جن سے اللہ نے احکامہ حکم دیے ہیں وہ چیزیں بھی آ گئیں، جن گناہوں سے بچنے کا اللہ نے فرمایا ہے وہ چیزیں بھی آ گئیں۔ تو ایک تو اسے پاکیزہ زندگی عطا ہوگی، اور دوسرا کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو اجر دیں گے اس سے کہیں بہتر جو اس نے دنیا میں اعمال کیے تھے۔ تو یہ بس ایک چیز یہاں ذہن میں رکھیے گا، ایک ہر عمل کا اثر ہوتا ہے، ایک اس نیک کام کا اجر ہوتا ہے۔ تو یہاں دونوں کا ذکر ہے کہ نیک اعمال کرنے والے کے دنیا کی زندگی میں پاکیزہ زندگی عطا ہوگی اور آخرت میں اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا، ایک یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح اسی میں ایک رکوع آگے جائیں گے جہاں یہ سورہ نحل ختم ہو رہی ہے، وہاں ایک اصول بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس اصول کو بھی ہم میں سے ہر شخص کو ہر موقع پر مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف جب تم بلاؤ تو اس بلانے کا کیا طریقہ ہے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن 3۔ اللہ کے راستے کی طرف اگر بلانا ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ حکمت۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے، انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ کوئی بھی بات اگر اس بات کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہو۔ حضرت فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات حق ہو، حق بات ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں وہ طریقہ بھی حق ہو، اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ جس نیت سے بات دوسرے کو آپ منتقل کر رہے ہیں آپ کی نیت بھی حق ہو، بات بھی حق ہو، بات کرنے کا ڈھنگ طریقہ وہ بھی حق ہو، اور آپ کی نیت بھی حق ہو۔ معذرت کے ساتھ کسی کو نہیں کہہ رہے، ہم سب اس میں مبتلا ہیں، ہم دوسرے کو بات حق کہتے ہیں، طریقہ صحیح نہیں ہوتا، لٹ مارتے ہیں، دوسرے کو ذلیل کرنا مقصد ہے، اپنا تکبر کا اظہار کرنا مقصد ہے، یا نیت اور ہے کچھ، سب کے سامنے اس کو رسوا کر، باقی اللہ جانتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اس وجہ سے بات کا وہ اثر نہیں ہوتا، بات بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، یہ 3 چیزیں اگر ہوں تو بات کا اثر ضرور ہوتا ہے، وہی قرآن کی اس آیت میں بھی کہا جاتا ہے۔
کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. آپ نے وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوگی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی شخص اگر کسی برائی کو دیکھے تو برائی کو دیکھ کر یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے چلے جاؤ، تمہاری ذمہ داریاں ہیں. اور وہاں بھی 3 ذمہ داریاں بیان کی، وہ یہی وجہ حکمت کہ جو بھی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، سب سے پہلی کوشش کیا ہے کہ ہاتھ سے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرے. فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ سے دور نہ کرو، حدیث میں آپشن ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر زبان سے روک دو. اور اگر زبان سے روکنے میں بھی آپ کو خدشہ ہے کہ برائی مزید پھیلے گی، آپ کی اپنی عزت و آبرو پہ حرف آئے گا، تو پھر تیسری آپشن موجود ہے کہ پھر ایسی صورت میں کیا ہے فبقلبہ، پھر دل سے اس برائی کو برا سمجھو. کم از کم آپ کے چہرے مہرے سے اس برائی کے خلاف چہرے سے اظہار تو ہونا چاہیے، ناپسندیدگی کا اظہار تو ہو. وذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دوسرے کو اگر ہم نے کوئی بات کہنی ہے، ایک تو پیار محبت سے بات کہیں، حکمت کو مد نظر رکھیں. اور ایسی صورت میں گزشتہ دنوں میں نے ایک آیت آپ کو بتلائی تھی، غالباً سورہ مائدہ کے آخر میں آیت یاد ہوگا آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی ذات لازم ہے. وہاں ایک واقعہ بھی سنایا تھا، آپ کو خود یاد آ جائے گا، ساری بات ذہن میں آ گئی. تو یہ حکمت مد نظر رکھنی ہے ہر موقع پر. قرآن کی آیت ہے، آپ خود پڑھیے، 14واں پارے کا اینڈ ہے، تقریباً آخری سیکنڈ لاسٹ تقریباً آیت ہے سورہ نحل کے آخر میں. دوسرا آج آپ نے سنی ہے سورہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے اندر ایک دو بات سے فرض کر دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک تو ابتدا میں واقعہ ہے معراج کا سارا واقعہ اسرا، وہ واقعہ سب آپ کے علم میں ہے، اس کا بہت تفصیل تو یہاں نہیں ہے، زیادہ تفصیل سورہ والنجم میں بھی ہے اور بھی کئی جگہ ہے، لیکن مختصراً اس واقعے کو ذکر کیا گیا. ایک تو یہ. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے تقریباً تیسرے رکوع سے لے کر اور 2 رکوع تک اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے احکامات دیے ہیں، وہ انتہائی اہم. میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ احکامات جا کر ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان میں سب سے پہلا حکم کیا آیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلا حکم. اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. آپ غور کیجئے، قرآن میں تقریباً ایک جگہ تو یہ ہے اور بیشتر جگہ پر قرآن نے اللہ تعالیٰ کی اپنی توحید کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ بالکل اٹیچ کیا ہے والدین کو احسان کرنے. والدین کے بارے میں یہاں پر بہت احکامات بیان کیے گئے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. باپ جنت کا درمیان کا دروازہ ہے. اب آگے تیری مرضی ہے، تو اسے خوش کر لے، ناراض کر لے. ایک حدیث میں آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ رضا ربی فی رضا الوالدی، کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو، تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ رب تم سے راضی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھ لو کہ باپ تم سے راضی ہے یا نہیں. رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں پوشیدہ ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر پوشیدہ ہے. جگہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ارشاد فرمایا. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں والدین کا کیا حق ہے، اس حوالے میں سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں. مطلب یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اگر تو چاہے تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے، اور اگر خدا نہ خواستہ خدمت نہیں کرے گا تو معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ تو دوزخ میں جائے گا. یہاں بھی وہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بس میں یہ آیت عرض کر دیتا ہوں، والدین کے ساتھ احسان کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، قرآن میں ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، پھر کیا کرو؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف. اور بعض کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منقول ایک قول لکھا ہے کہ اگر اس سے کوئی اور ہلکا درجہ بھی ہوتا اذیت پہنچانے کا تو قرآن میں وہ لفظ آتا. یعنی اف کا لفظ سب سے کم ترین درجہ ہے
دوسرے لفظوں میں زبان سے یا چہرے مورے سے ذرا سی ناگواری کا اظہار کرنا، اس سے بھی منع کر دیا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، بس اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، بہت عجیب و غریب صورت ہے۔ ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ وقل لهما قولا کریما، جب بھی ان سے کوئی بات کرنی ہو بڑی خاموشی سے عزت والی بات کیا کرو۔ وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ آگے ہے، اور اس کے بعد وہ آیت اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے، دعا آپ کو یاد ہوگی، وہ اس دعا کو اپنا ورد بنائیں، قرآن نے خود سکھائی ہے ہمیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میری تربیت کی بچپن کی حالت میں۔ تو اس دعا کو اپنا ورد بنائیں، ایک یہ ہے، اور اس کے بعد 3 4 5 تقریباً 9 کے قریب احکامات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ خود قرآن پاک کھولیں، سورہ بنی اسرائیل کا 3 رکوع شروع کریں اور دیکھتے جائیں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے روکا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا، ساری تفصیل بیان ہوئی ہے کن کن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، وہ آپ پڑھیں، عمل کی نیت سے پڑھیں، نعوذ باللہ معلومات کی نیت سے نہ پڑھیں، اس کو بھی ضرور پڑھیے گا۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، اس بارے میں آپ نے شاید پہلے بھی میں نے ایک موقع پہ عرض کیا تھا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، اتنی محبت کے ساتھ ابی ہریرہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، سامنے سے کہنے لگے ایک صحابی آئے تو دیکھا وہ بڑا ان کا یعنی حال متغیر تھا، پریشان سے لگ رہے تھے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے، کیوں پریشان؟ تقریباً وہی باتیں جو آج کل ہم میں سے ہر دوسرے شخص کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری کی وجہ سے اور تنگ دستی کی وجہ سے، تنگ دستی بڑی ہے، بیماری بہت، اس وجہ سے یہ حلیہ اور پریشانی ہے۔ اس میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سکھلایا کہ یہ پڑھا کرو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر آتا ہے، توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ جملہ، اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یہ پڑھا کرو۔ اس حدیث میں آگے الفاظ آتے ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اور میں جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ آپ جانتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں تھے، کام میں اور کوئی نہیں تھا، ہر وقت ساتھ کہنے لگے ایک دن اور میں جا رہا تھا، وہ صحابی پھر آتے ہوئے نظر آئے، اب دیکھا تو پڑے ان کی حالت بہتر لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس حالت تمہاری بہت بہتر ہو گئی۔ بڑی خوشی سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مجھے عمل بتایا تھا میں بس اس پہ عمل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سارے حالات ٹھیک کر دیے۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں بھروسہ کرتا ہوں، توکلت علی الحی الذی، اس ذات پر جو کہ زندہ ہے، حی اللہ کی ذات، لا یموت جسے کبھی موت نہیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت تو شروع ہوتی ہے وقل الحمد، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو قل کا لفظ نہیں آئے گا، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے، کمزور ہے بھائی ذرا میرا ہاتھ پکڑنا، ذرا مجھے اٹھانا، کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار نہیں ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اس کے نام کی تکبیر بیان کریں۔ تو یہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ حدیث میں اس کی کوئی تعداد نہیں لکھی، لیکن بزرگوں نے آج کل نقل کیا ہے کہ اگر ممکن ہو تو صبح و شام تعداد میں 5 دفعہ یا 7 دفعہ صبح پڑھ لیں، 7 دفعہ شام کو پڑھ لیں۔ اور مجھے یاد نہیں رہا، میں نے ایک جگہ ذکر کیا تھا تو ان صاحب نے نا فوٹو کاپی کر کے اس کی ساتھ وہ لفظ لکھ کے گھر میں موجود ہے انشاءاللہ،
کل یاد رہا تو میں اس کی چند کاپیاں لے آؤں گا، آپ اس کی کاپی اپنے پاس رکھ لیں. اس میں یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے شروع میں جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے توکلت علی الحی الذی لا یموت، اور اس کے بعد وہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت. ایک اور بات جو آج صبح بھی میں نے ایک دو جگہ شیئر کی ہے، آج کی رات ہے اور بات ضمناً آ رہی ہے. جاپان میں نے شاید آپ کے علم میں ہے، کئی دفعہ میں جا چکا ہوں، وہاں سے بھی فون آیا تھا کچھ دن پہلے، پوچھ رہے تھے آپ سب وہ عمل بتائیں وہ والا، وہ دن آنے والے ہیں. تو یہ عمل بہرحال حدیث میں تو نہیں ہے لیکن بزرگوں سے منقول ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا، اور آج کل جو زیادہ واٹس ایپ کے اندر آ رہا ہے ان میں مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، ان کی طرف بھی ان کو منسوب کیا گیا ہے. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا تھا، والدہ سے زیادہ تر ہم نے سنا. وہ عمل ہے کہ آج کل یہ بھی گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے کہ بچے یا بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں. بہت ہی یعنی آزمایا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اچھا عمل ہے. یہ آج کی رات ہے 11 اور 12 کی درمیانی شب رمضان کی، آج ہے 11 روزے پورے ہو گئے، 12ویں شب جسے آپ کہتے ہیں، 12ویں شب یہ آج ہی کی ہے. 12ویں شب میں آپ نے گھر جا کر ابھی پڑھ لیں یا تہجد رات میں ہی پڑھ لیں، 12 نفل پڑھنے ہیں آپ، 12 نفل دو کر کے، دو کر کے پھر سلام پھیر دیں، پھر دو، پھر سلام پھیریں، پھر دو، پھر سلام پھیریں، 12 نفل پڑھ لیں. ہر نفل کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ سورہ فیل پڑھنی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، توجہ کریں، نفل ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ سے متوجہ ہو. اور اس کے اول و آخر 101 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اب میں بتلا دیتا ہوں، آپ بیٹھے مصلی پہ، علیحدگی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی کیفیت ہے. 101 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود پڑھ لیں. 101 دفعہ پڑھ لیا، اس کے بعد 12 نفل پڑھ لیں. 12 نفل پڑھیں، ہر نفل میں سورہ فاتحہ، اور آپ جانتے ہیں علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ نفل میں ایک سورت کو بار بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو 12 دفعہ الم تر کیف پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر اگلی رکعت میں کھڑے ہو گئے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد 12 دفعہ یہی سورت، پھر رکوع سجدہ کیا، 2 پوری ہو گئی، پھر اگلی نیت باندھ لیں، پھر 12 دفعہ یہی. اس طرح 12 آپ نے نفل پڑھنے، 12 نفل پڑھنے. نفل پڑھنے کے بعد پھر 101 دفعہ بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر دعا کریں. بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کا ثواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو پہنچائیں، جو آپ نے پڑھا ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد پھر دعا کریں اپنے مقصد کے لیے، خاص طور پر رشتوں کے حوالے سے. بہت ہی زیادہ یہ مجرب عمل ہے، لیکن آج ہی کی رات کے حوالے سے ہے. اگر ہو سکے تو یہ بھی آپ ضرور عمل کریں. اللہ تعالی ہم کو ہر معاملے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ کہف کے بارے میں کچھ تفصیل ہے تو وہ میں انشاءاللہ کل آپ سے عرض کروں گا. آج صرف وہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں 2 منٹ میں کہ کتابوں میں نے عرض کیا کہ سورہ کہف مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تو مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ اس وقت تک یہ صرف تھا، یہ وہاں گئے اور اہل کتاب سے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں ایک نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اہل علم ہو، تم بتاؤ. تو انہوں نے 3 سوال سکھلائے انہیں، 3 سوال. وہ تینوں آج آپ نے، ایک رہ گیا ہے وہ کل وہیں سے منزل شروع ہوگی، 2 آج آپ نے سن لی. 3 سوال اہل کتاب نے سکھائے کہ اس ہستی سے جا کر 3 سوال پوچھو، اور کتابوں میں تفصیل لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ان 3 میں سے خاص ایک سوال انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر اس ایک سوال کا جواب تفصیلی نہ دیں، مختصر دیں، باقی 2 سوالوں کے تفصیلی جواب دیں تو سمجھ لینا سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اہل کتاب تھے، نشانیاں پڑھ چکے تھے. اور اگر جواب دینے میں کچھ آگے پیچھے ہو، فرض کریں اس کا تفصیلی دے دیا، اس کا نہیں دیا، اور یہ سب کا تفصیلی یا سب کے مختصر، پھر سمجھ لینا وہ سچے رسول نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. 3 سوال سکھائے. ایک سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ جا کر اس نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ روح کسے کہتے ہیں. آج آپ نے الفاظ سنے، پڑھ لیا آپ نے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، ایک سوال. دوسرا سوال پوچھو کہ وہ جو غار والے تھے، جو غار میں جا کر نوجوان رہ گئے تھے، ان کا کیا بات ہے. سورہ کہف، نام ہی اس پہ ہے کہف. اور آج آپ نے الفاظ سنے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم، اور 2-3 رکوع میں پوری تفصیل آ گئی. تیسرا سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ اس ہستی کے بارے میں بتائیں کہ جس نے مغرب سے مشرق تک حکومت کی تھی.
ذوالقرنین، کل یہاں سے الفاظ شروع ہوں گے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اس کے بارے میں پورا رکوع آ گیا قرآن میں، اور انہوں نے کہا تھا اگر روح کے بارے میں تفصیلی جواب نہ ملے، باقی دو کے بارے میں تفصیلی جواب ملے تو سمجھ جانا کہ سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، اور اسی طرح جواب دیے، لیکن بات وہی ہے کہ ضد اگر دل میں بیٹھ جائے اس کا کوئی علاج نہیں، پھر بھی نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ دوسرا عشرہ رمضان کا شروع ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہر عمل میں خلوص عطا فرما، نام و نمود سے، ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔